أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے سامنے ملک ہندوستان کے ایک ایسے نامور اور مشہور خطیب جن کی خدمات ممبئی کے ساحل سے لے کر اتر پردیش کے گلی کوچوں پر محیط ہیں اور جو ایک باوقار عالم دین ہیں جن کا شمار ملک کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے، میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اس وقت میں درخواست گزار ہوں شیخ مکرم حضرت مفتی محمد ساجد صاحب رامپوری دامت برکاتہم العالیہ سے اس شعر کے ساتھ کہ نہ گولی نہ بندوق نہ تلوار سے لڑتا ہے، نہ گولی نہ بندوق نہ تلوار سے لڑتا ہے، کمال کا شخص ہے خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی ساجد صاحب رامپوری دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بہت ادب کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا خطاب بہت ہی اہم ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، رواه البخاري. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام،
قابل قدر سامعین، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بڑی محبت کے ساتھ ایک بار ہم درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے نام کی نسبت پر جو مجلس سجائی جاتی ہے اس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے۔ جو بیٹھتا ہے اس کی تقدیر جگمگاتی ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تم سب خوش نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ جب یہاں سے اٹھو تو نام اعمال گناہوں سے صاف ہو چکا ہو، غلطیاں معاف ہو چکی ہوں، اللہ کے رب کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتر کر آپ کے دلوں کی اور ہمارے دلوں کی گندگی کو دھو چکی ہو اور ہم توبہ پر آمادہ ہو چکے ہوں۔ بس گزارش ہے کہ جب تک بیٹھے غور سے سنیں، جم کے بیٹھے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت پر مجلس سجائی جاتی ہے، بڑی محنتوں سے سجائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل عید کے بعد سے یہ احباب بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ منحوس ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ اور صلاحیت ہو تو ناچ گانے اور مشاعرے کی مجلس کے لیے اپنا وقت ضائع کریں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ اللہ جب انہیں توفیق دے تو محمد مصطفیٰ کی محفل سجائیں، علماء کو بلائیں۔ یہ روز روز نہیں آتے، یہ چلت فرت روزانہ نہیں ہوتی۔ علماء ربانیین کی خاصیت ہے کہ جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، ہدایت کی ہوا چلتی ہے۔ بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا یا آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا، وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہاں کوئی بیٹھے گا نہیں۔ بس 10-20 منٹ آپ مجھے دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کے دل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامنے کچھ احباب ہیں، طبیعت چاہے تو بیٹھ جائیں اور نہ طبیعت چاہے تو اپنے گھروں پہ نرم گرم بستر موجود ہے، جا کر کے سو جائیں۔ بس محفل کے وقار کا خیال رکھیں۔ افراتفری چونکہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور جو جگہ آگے خالی ہے میں پیچھے والوں سے گزارش کروں گا آگے بڑھو۔ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جو آگے بڑھا وہ بڑھا دیا گیا، جو پیچھے ہٹا وہ ہٹا دیا گیا، منظر نامے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے۔ کشی نگر میں پہلے بھی آیا، لوگوں نے بہت خدمتیں کی ہیں، لیکن آج مجھے جو محسوس ہوا، ہمارے سابق پردھان کے گھر جو راحت ملی یہ اسی گاؤں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو آباد رکھے، سب کو خوش رکھے، برکتوں سے نواز دے۔ ایک بار اور درود پڑھ لو، دل چاہتا ہے پھر بات شروع کروں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام تو ہر مسلمان بچے نے سنا ہوگا نا۔ حضرت عائشہ سے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں
حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ بڑی فضیلتوں والے نبی، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ حضرت عمر کو فاروق لقب دیا گیا ہے، بڑی شان ہے اللہ کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو کہیں سے کوئی پرچہ مل گیا، اور پرچہ کوئی معمولی پرچہ نہیں تھا بلکہ تورات کا ایک ٹکڑا تھا۔ تورات جو کتاب ہے حضرت موسیٰ پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو تورات کا ٹکڑا ملا، حضرت عمر نے اٹھایا اور لائے اور لا کے پیغمبر کے سامنے پڑھنے لگے۔ تورات اللہ کا کلام کبھی رہ چکا ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل شدہ کتاب ہے، پیغمبر سامنے ہیں، حضرت عمر پڑھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر تورات پڑھنے لگے، عزیزان گرامی، پیغمبر نے جب حضرت عمر کی زبان سے تورات کے الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ بدلنے لگا، غصے سے آپ سرخ ہو گئے۔ چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصے میں ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہو۔ حضرت عمر تو پڑھنے میں مست و مگن ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو مزاج نبوت شناس تھے وہ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، نبی کو آپ کا تورات پڑھنا گراں گزر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے زانوں پر ہاتھ مارا اور روکا، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ کے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ رخ روشن کی طرف ذرا دیکھو تو صحیح، ایسا لگتا ہے جیسے چاند بدلی کے اوٹ میں آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے، عمر تم تورات پڑھنے میں مست و مگن ہو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے؟ جب حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، جاہو جلال کے آثار نمایاں تھے، فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے حبیب، اے کائنات کے دلوں کی دھڑکن، اے ہم سب کے مسیحا، اے کل کائنات کے مقتدا، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے ہادی، اے ہمارے رہنما، اے ہمارے شیخ، آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید تم تورات اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اچھی کتاب ہے، یقیناً اچھی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن سنو عمر، اگر اس وقت صاحب شریعت پیغمبر جن پر تورات اتری ہے یعنی حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، مجھے دیکھ لیتے، اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تورات پڑھنے کے بجائے رب کا قرآن پڑھتے، اپنی شریعت پر چلنے کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پاک و حرز جاں بناتے۔ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک۔ اے عمر تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اچھی کتاب ہے، ہر اچھی کتاب اللہ کے کتاب کے سامنے ہیچ ہے، ہر اچھا طریقہ محمد کے طریقے کے آنے کے بعد منسوخ ہے۔ یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد، ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد، پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد، اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور طریقے پر چلے، خواہ وہ اچھا طریقہ ہو یا برا طریقہ ہو۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اگر انصاف کا چشمہ آپ نے لگا رکھا ہے اور قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن پاک کو جیسے کھولیں گے آپ کو نظر آئے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تم مسلمان ہو پیغمبر کی سنت و شریعت کی اتباع کرو، ما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے پیغمبر منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم نے پیغمبر کی باتوں کو ہلکے میں لیا، پیغمبر کی باتوں کا مذاق اڑایا، پیغمبر کی باتوں کو اپنے پیروں سے روندا، پیغمبر کی سنت کو معمولی جانا، استخفاف سے کام لیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، جو محبوب کی سنتوں کو اپنے پیروں کی جوتی کے نوک میں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا انجام خطرناک فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے کسی کے طریقے پر نہیں چلتے، موسیٰ زندہ ہوتے آدم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، اور بھی پیغمبر آئے لیکن کسی اور کے طریقے پر نہیں، یہاں تک کہ خود اپنے طریقے پر نہیں بلکہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے۔ یہ اللہ کا قرآن بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، پیغمبر بھی یہی فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بقیہ تمام پیغمبروں کی شریعت ایسے ہے جیسے چراغ، اور محمد مصطفیٰ کی شریعت ایسے ہے جیسے سورج، جب سورج نکل آئے تو چراغوں کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیغمبر کی سنت و شریعت کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے پر چلے گا دنیا میں بھی اسے نقصان ہوگا، مرنے کے بعد بھی اسے نقصان ہوگا۔ اب یہاں رک کر کے مسلمان سوچیں کہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کا پسندیدہ اسلام ہی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بنایا، یہی دین کامل ہے، یہی دین مکمل ہے، اور یہی آخری رب کا دین ہے، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس دین کو چھوڑنا گویا کہ جہنم کے ڈگر پر چلنا ہے۔ اب رک کر کے یہاں آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ایمان لانے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دیتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری شریعت لیلھا کنہاریھا، اس کا کوئی گوشہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر چیز ہم نے لوگوں کو دکھلا کر کے بتلا کر کے نمونے کے طور پر زندگی میں اپنا کر کے سب کچھ صاف صریح الفاظ میں نے انہیں عنایت کر کے لوگوں کے حوالے کر کے کہہ دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اسے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب غور کریں کہ ہم نے پیغمبر کی سنت کو اور کتاب اللہ کو کتنا تھاما ہے، بچے کی ولادت سے لے کر کے شادی بیاہ تک اور موت تک ہم آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن اتر رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی خاصی عمر ہو گئی، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اولاد مانگی، 80 سال کی عمر ہو گئی اولاد نہیں ہوئی، اب کس سے مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قرآن پاک نے منظر کشی فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے،
واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، مولا میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر کو جب اولاد کی ضرورت ہوئی بڑھاپے میں تو مانگا اللہ سے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو چاہے حضرت زکریا ہو، اللہ نے ان کی دعا سنی اور انہیں اولاد عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے یہ امر میرے بھائیوں بہت ہی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، ہماری جو ماں ہیں، ہماری بہنیں، اگر بیٹی بیاہ کر کے آتی ہے گھر میں اولاد نہ ہو، تانے دیتی اور ایک کہتی ہے کہ تیرے اندر تو چوہیا بھی جننے کی صلاحیت نہیں ہے، تانے دے دے کر کے اس کا کلیجہ چھلنی کرتی۔ اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ وہ ہے جو چاہے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کی گندگی تو دیکھو، 2-4 سال اگر اولاد نہ ہو تو ساس تانے مارتی ہے، نندیں تانے مارتی، بڑی تعداد میں ہماری بہنوں کا مجمع ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کو روکو، اولاد کا خزانہ رب کے پاس ہے۔ اگر ساس تانے مارے گی، نند تانے مارے گی، محلے کی عورتیں تانے ماریں گی، گھر والے تانے دیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ تم اس کو سمجھتی ہو کہ اس کے اندر خود ہی یہ لیاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ اولاد دے سکتی ہے۔ نہیں، حرام ہے ایسا کرنا، اس طریقے سے تانے مارنا درست نہیں ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا محتاج ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اس سے مانگو، اگر وہ دے گا تو کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر نہ دے کائنات میں کوئی مائی کلال دے نہیں سکتا۔ پڑھو قرآن، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے کرسی سے اتار کر پھینک دیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلتوں کی پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یردک اللہ بخیر فلا راد لفضلہ، اگر وہ خیر کا فیصلہ کرے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر وہ بھلائی کا فیصلہ کر لے، پوری دنیا کہے نہیں اسے عزت نہ دی جائے، دنیا ایک طرف، خدا کا فیصلہ ایک طرف۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس لیے میں ان ماؤں سے کہتا ہوں تانے نہ دو، دعا کرو اللہ سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جیسے حضرت زکریا نے دعا کی۔ بتانا یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت و شریعت سے، قرآن سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ مصیبتوں میں مشکل کشائی کے لیے ہمارے رب کی ذات ہے، ہمیں اسی کو ملجا اور ماوا بنانا چاہیے۔ اللہ اور آگے بڑھیے۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے بہت خوش ہوتا، سسر بھی خوش ہے، دادا ساس بھی خوش ہے، دادی نانا بھی خوش ہے، نانی بھی خوش ہے، مبارک بادی دے رہے ہیں، مبارک بادیاں وصول کر رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا پیدا ہوا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں، خوشخبری میں، بیٹے کی پیدائش کی خبر پا کر اس طریقے کی حرکت ہم کرنے لگتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، یا کسی عیسائی دنیا کے اندر ہم نے جنم لیا ہے، یا کسی یہودی دنیا کے گھروں کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، گانے ہو رہے ہیں، بیٹا پیدا ہوا، مجرے ہو رہے ہیں، بیٹا پیدا ہوا، ہجڑے ناچ رہے ہیں، بیٹا پیدا ہوا، ڈی جے کے ذریعے سے ادھم مچا رکھا ہے۔ بہت خوشی ہے جناب، ایسا لگتا ہے کہ بیٹا اللہ نے نہیں کسی اور نے دیا ہے۔ یاد رکھو بیٹے کی خوشی جھولی میں ڈالنے والی ذات رب کی ہے۔ اگر اس نے یہ خوشی دی ہے، شریعت کے حدود اور دائرے میں رہو، ورنہ وہ رب خوشیاں دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ جب کسی کو دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب لیتا ہے اس
کائنات کو بھول بھلیا بنا دیتا ہے، اسی کائنات کو اس کے گھروں کے اندر اس کی قبر بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا اصول ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، بیٹی کی پیدائش کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے ہاں چلے جاؤ، میں نے خود ڈاکٹروں سے ملاقات کر کے، بہترین قسم کے جو ڈاکٹر، ان سے ملاقات کر کے حالات کا علم ہے مجھے حاصل ہوا ہے۔ سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں سے دیکھی بات۔ بیٹیوں سے مسلمان نفرت کرے، اللہ کی کتاب کہے یہ رحمت ہے۔ پیغمبر فرمائے کہ اگر دو بیٹیاں ہو گئی اور کسی نے پرورش کی، بہترین پرورش، شادی کر دی، ادب سکھا کر کے اس کے گھر بھیج دیا، انا وہو کہاتین، تو میں اور وہ قیامت میں ایسے ہوں گے، یعنی وہ میرے قریب ہو گئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس پیغمبر کی نسل چلی ہو بیٹی سے، آج اس پیغمبر کے ماننے والے بیٹیوں سے نفرت کرتے، ڈاکٹروں کے ہاں تشخیص کرواتے ہیں، جنس کی پہچان کرتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ اگر بیٹا ہے تو بہت خوشی ہے، اور بیٹی ہے تو جو دوائیاں آتی ہیں اولاد کو گرانے کے لیے ان عورتوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوگی ناک کٹ جائے گی، جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ معاشرے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم غریب ہیں، یا ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا پیسہ برباد ہو جائے، ہم دھس جائیں زمین کے اندر۔ اس لیے گولیاں کھلا کر کے ان بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل دیا جاتا ہے۔ بہت ظلم کیا ہے میاں آپ نے، بہت ظلم کیا ہم نے۔ پاپوں کا گھڑا جب بھر گیا ہے، اللہ کے غضب کی چنگاری زمین کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ آپ ہلکے میں لے رہے ہو، آپ آسان سمجھ رہے ہو، لیکن جو گناہ کیا ہے ہم نے، جو غلطیاں کی ہے ہم نے، جو اللہ کو ناراض کیا ہے ہم نے، جو شریعت و سنت کا جنازہ نکالا ہے ہم نے، جو پیغمبر کی سنت سے منہ موڑا ہے ہم نے، اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہے ہم نے، اللہ اتنا ناراض ہوا کہ زمین پر جائے، آسمان سے آگ برس جائے، ہم مستحق ہو چکے۔ میرے بھائیو، اب آپ بتاؤ کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب ابو جہل کے یہاں، ابو لہب کے یہاں، عقبہ ابن ابی معیط کے یہاں، امیہ ابن خلف کے یہاں، کافروں کے یہاں، کافروں کے گرو گھنٹالوں کے یہاں، ان کے اکابر کے یہاں، اور ان کے پچھڑوں اور اگلوں کے یہاں، اور ان کے اوسط درجے کے لوگوں کے یہاں، مشرکین مکہ کے یہاں، اور جزیرت العرب کے بسنے والے غیر مومنین کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر جوتے مارے ہیں اور چہرے پر سیاہی پھیلی ہوئی ہے، بالکل سپاٹ سناٹا طاری ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ چھپ کر پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ تمہاری بیوی نے کیا جنم دیا ہے، یعنی انہیں بیٹی کی پیدائش بہت ناگوار ہے۔ آج وہی حالت ہماری ہو گئی، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو، تمہاری پیشانیاں سجدوں کے نشان سے آباد ہے، تم اذان بھی دیتے ہوگے اور تم تہجد گزار بھی ہوگے، روزے بھی رکھتے ہوگے، عمرے پر عمرے بھی کرتے ہوگے، لیکن اگر دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ خناس گھس گیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت نہیں، کوئی منحوس شے ہے، چاہے جو کرو رب کی جنت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ رب کی جنت تو بیٹیوں کی پرورش اور پرداخت سے ملتی ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر غم کا اظہار کرتے ہیں وہ ابو جہل کی نسل سے ہیں، امیہ ابن خلف کی نسل سے۔ اچھا، اس میں ان بھائیوں کا بھی حصہ، آپ سمجھتے ہو کہ کون ناپسند کرتا ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے انصاف کیجئے، بہت زیادہ دن کی بات نہیں ہے، تقریباً سال 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کشمیر سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو الٹیمیٹم دیا، وارننگ دی کہ دیکھو بہت بیٹیاں ہو چکی ہیں، اب بیٹی جنم دو گی تو میں تمہیں گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ اللہ اکبر! ہائے، تمہیں پیغمبر کے کردار کا پتہ نہیں ہے، تمہیں رقیہ کی کردار کا پتہ نہیں ہے، زینب
زینب کے کردار کا پتہ نہیں ہے، میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، غور سے 2-4 منٹ کی بات سن لو، بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں کو رحمت بتائیں، اور نبی فرمائے کہ بیٹیاں جن گھروں میں آئیں وہ گھر باعث سکون ہوتا ہے، فرشتوں کا مسکن ہوتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا ذریعہ بن جاتا ہے، باپ کی کمائی میں برکت ہونے لگتی ہے۔ اور مسلمان نے کیا کیا؟ بیٹی کو بیوی کو الٹیمیٹم دیا کہ محترمہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں گھر سے نکال دوں گا، بھگا دوں گا، تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ اتفاق سے رب کا فیصلہ اٹل ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، قدرت کے فیصلے کے آگے کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا بیٹی ہو گئی، اس ظالم نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر نکالا، دھکے دیے۔ اگر یہی کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے ماتم نہ کرتا، آپ کے سامنے اخبار کے ٹکڑے اور تراشے ہوں گے، یوٹیوب پر آج بھی یہ خبر پڑی ہوگی، اس ظالم درندے نے جو مسلمان تھا، نبی کا غلام تھا، تیری غلامی پر افسوس ہوتا ہے، اس نے بندوق نکال کر کے اپنی معصوم بچی کے سینے میں 6 گولیاں اتار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی پیدائش اسے اچھی نہیں لگی۔ اور کیوں اچھی لگے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے، پڑھ لکھ لے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، ماسٹر بن جائے، منسٹر بن جائے، یا کوئی اور ٹر بن جائے، تو باپ کے پیر زمین پر نہیں پڑتے۔ ماں سمجھتی ہے کہ اب تو مال کی کمائی کا ذریعہ ہمارے حصے میں آ گیا، قربانی کا بکرا ہمیں مل گیا، پورا خاندان خوش ہے کہ ہمارا لڑکا ماسٹر ہے، ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہے، ہمارا لڑکا انجینئر ہے۔ اگر کوئی رشتہ لے کر آتا تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری اوقات ہے میرے بیٹے سے مگنی کرنے کی، اگر اوقات ہو تو بات بڑھاؤ۔ ارے بھئی اوقات سے کیا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے 100 لوگ تمہارے دروازے پر آئیں گے۔ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہمارے 10 داماد ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنے پوتے، اتنے بھائیے اور اتنے بھتیجے ہیں، اور ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے، ہماری ناک بہت لمبی ہے۔ اس طریقے کے شرائط رکھے جاتے۔ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلا ہے، آپ اس باپ کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پوچھو ایک رکشے والے سے جو 2 وقت کی روٹی کا مشکل سے انتظام کرتا ہے، دہاڑی پر جانے والے مزدور سے بہت مشکل سے اپنا پیٹ پالتا ہے، اس باپ سے پوچھو جو باپ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور پھر رات ہوتی ہے تو معمولی رقم لا کر کے اپنے بچوں کی بہت مشکل سے گزر بسر کا سامان کرتا ہے، اور لمبی چوڑی جو فہرست ہے جہیز کی وہ کہاں سے پوری کر سکتا ہے؟ علم معاشرے کے جہیز کے بھوکے بیڑیوں سے میں کہتا ہوں اوقات میں رہو، سدھر جاؤ، ورنہ قبر میں اتنے چوتے پڑیں گے کہ بھیجا تمہاری کتی تمہارے دماغ سے باہر آ جائے گی۔ بہت مذاق بنایا ہے معاشرے کا، بہت مذاق بنایا ہے تم نے، نبی کی سنت کا بڑا استحصال کیا ہے، معصوم بچیوں کے چہروں سے سکون چھینا ہے، غریب ماں باپ کا چین برباد کیا ہے۔ خوش نہیں رہ سکتے اپنے بچوں کو بکرے کی منڈی میں لانے والے بے شرمو، تم یہ کہتے ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، لہٰذا 50 لوگ آئیں گے، خاندان بڑا ہے۔ اپنے خاندان پر فخر کرنے والوں، اپنے دروازے پہ لا کے اگر 2-4 دن کھلا دو گے نا اپنے خاندان کے ان مشٹنڈوں کو، 100 لوگوں کو، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ دوسرے کے دروازے پہ لے جا کر ذلیل کرنے کا جو اللہ کی نگاہ میں جو احساس ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، وہاں جا کر کے تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے معاشرہ ہم نے بگاڑا ہے معاشرہ، غور کیجئے گا۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، صحیح وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی آج لڑکیاں جو رحمت ہیں انہیں برکت سمجھنے کے بجائے منحوس سمجھنے لگا۔ ان ظالموں کا حصہ یہی نہیں بلکہ یہ لڑکیاں خودکشی کر رہی، مختلف طریقے ہیں، کوئی زہر کھا لیتی ہے، کوئی چھلانگ لگا دیتی ہے چھت سے،
کوئی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیتی، کوئی پٹری پر جا کر کے لیٹ جاتی، کوئی اور جسم کو یا صحت کو برباد کرنے والی دوا کا استعمال کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہاتھ پیلے کر کے دروازے سے رخصت کر سکے، اس کی اوقات نہیں، اس کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں، اس کے پاس گاڑی دینے کے پیسے نہیں، اس کے پاس لمبی چوڑی بارات کی خاطر تواضع کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس لیے وہ بچیاں زندگی کے حق سے خود اپنے آپ کو محروم کر لیتی۔ کون ذمہ دار؟ میرے بھائیو، میں ایک سابرمتی میں کودنے والی کسی عائشہ کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے قوم کے جتنے ٹھیکیدار ہیں، بلکہ مکار، دغاباز، فراڈی، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوداگر، اپنے بچوں کی زندگی کے قاتل اور اپنے بچوں کا سودا کرنے والے، اپنے بچوں کے لیے جہیز کے لیے، اپنے بچوں کے جہیز کے لیے منہ کھولنے والے بھکاری، گنڈے معاشرے کے جتنے بھی ہیں، سب سے میں کہتا ہوں کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے، پوری دنیا پیاس سے جاں بلب ہوگی، تشنگی جم چکی ہوگی، آدمی العطش العطش پیاس کا نعرہ لگا رہا ہوگا، لمبی لائن لگی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیغمبر یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو بلاؤ، بلکہ اے جبریل فرشتوں کی جماعت کو تیار کرو، ان لوگوں کو تلاش کرو، ان مکاروں کو ڈھونڈو، انہیں الگ کرو جن لوگوں نے میری سنت کا مذاق بنایا، میری شریعت کا مذاق بنایا، جنہوں نے شادی بیاہوں کے اندر جہیز کی غیر مسلمانہ، غیر شریفانہ اور انسانیت سوز رسم کو معاشرے کے اندر جنم دے کر کے غریب بچیوں سے زندگی کا حق چھینا ہے۔ ان کے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اگر انہوں نے تختہ دار کو چوما، پھانسی کے پھندے کو چوما اور ریل کی پٹریوں پر لیٹی، قطب مینار کی بلندی سے چھلانگ لگائی، 4 مینار سے کود گئی، دریاؤں میں کود کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی کے ڈور کو کاٹ دیا، ان سے پوچھو کہ تم نے ان بچیوں سے کون حق دیتا تھا؟ کون تھا مائی کا لال میرے سامنے آئے؟ معاشرے کو بگاڑنے کے لیے تمہیں اختیار کس نے دیا تھا کہ ان بچیوں سے تم نے زندگی کا حق چھینا؟ وہ ٹھیکیداروں، وہ قوم کے غداروں، تم آج حوض کوثر کا جام تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں پا سکتے۔ اگر میرے آقا کہہ دیں گے خناسو، معصوموں کے قاتل، غور کرو کہ اس وقت تمہارا حشر کیا ہوگا اور تمہاری زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ غور کیا کبھی ہم نے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت سے، اپنی سنت سے ہمیں جوڑ رہے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ 100 لوگ مگنی کے اندر لے کر کے غیر کے دروازے پہ جا کے ذلیل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھی، خود پیغمبر نے اتنی شادیاں کی ہیں کہ آپ جب سنتے تو اعتراض کرتے، لیکن غور کرو کہ آپ نے کتنی زندگیاں جو سسک رہی تھی انہیں اٹھا کر کے مقام عطا فرمایا، کتنی کلیاں جو مسلے کے قریب ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کی توجہ کی برکت سے اس میں جان پڑی، پھول کھلے، مسکرا اٹھے، پیغمبر نے زندگی عطا کی۔ ایک بھی بارات یا مگنی کی رسم آپ نے کی ہو تو لاؤ، میں اختیار دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، اپنا خون معاف کرتا ہوں، مجھے گولی مار دو۔ اور اگر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً ایسا نہیں کیا تو تم میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت کا مذاق بنائے۔ اور آگے دیکھ، جہیز کی رسم نہیں، مگنی کی رسم ہی نہیں کہ جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا، آج صرف یہ نہیں کہ زندگی کے حق سے محروم کر دے، ایمان سے بھی محروم ہو رہی۔ غور کرنا کبھی تنہائی میں ہماری وجہ سے، ہماری غفلت، مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، ہماری لالچ کی وجہ سے، ہمارے حرص و طمع کی وجہ سے، ہماری بھکاری پن کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں میں جو کشکول اور گدائی کا جو پیالہ آ گیا، اس پیالے کی وسعت کی وجہ سے آج ہماری بچیاں نہ صرف جان دے رہی بلکہ ایمان بھی دے رہی۔ اس لیے اس طرف توجہ کرو۔ بہت حیرت، پیغمبر نے فرمایا تھا
کہ دیکھو اگر ہماری سنت سے جڑو گے تو برکت زندگی میں آئے گی، ہماری سنت سے جڑو گے تو دنیا مہکے گی، آخرت مہکے گی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ سنت تو ہمیں صرف اور صرف مسجد میں، وہ مسجد میں بھی سنتیں یاد نہیں۔ جمعہ کے نمازی 8 دن پر پہنچے، ایک ٹوپی پلاسٹک والی اٹھائی، سینہ تان کر کے پچھلی صف میں چوہے کی طرح مرے ہوئے، ایسے سڑے ہوئے چوہے کی طرح کھڑے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوئی اور اس کے بعد ایسے بھاگے جیسے منافق کوئی بھاگتا ہے۔ فرض پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ خطبہ سنا نہ سنتوں کا اہتمام کیا۔ یہ ہے تو نمازوں میں سنتوں کا خیال نہیں رہا تو شادی بیاہ میں سنت کا خیال کیا ہوگا؟ میرے بھائیو بہت افسوس ہوتا ہے، ہر سال جب پتہ لگاؤ تو ہر علاقے میں کوئی نئی رسم رواج پا چکی ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، پیغمبر کی حدیث ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش میں آپ کے دل میں اپنی بات گھسا دوں۔ حالات اتنے نازک ہیں، اتنے بد سے بدتر ہو چکے کہ اللہ کی ناراضگی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم کا کوئی آدمی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر توجہ اور کان دھرنے کے لیے کوئی بندہ، کوئی دل نہیں پسیجنے کو تیار ہے، کوئی آنکھ نم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین۔ محمد نے جہالت کی ساری رسموں کو اپنے پیروں سے رونٹ ڈالا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک جہالت کی رسم، بارات کی رسم جہالت کی نہیں۔ علماء نے 2-4-10 لوگوں کی اگر اجازت دے رکھی ہے تو یہ بھیڑ لے کر کے جو ہم اور آپ جا رہے ہیں، کس قرآن میں لکھا، کس حدیث میں ہے؟ کوئی عالم لے گیا، کوئی مفتی لے گیا، کوئی مبلغ لے گیا، کوئی قاری لے گیا، کوئی حافظ لے گیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل رول نہیں ہے۔ یہ جواز کے درجے میں نہیں ہے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ رب سب کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا، تم جاہل ہو، تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اس کا بھی گریبان پکڑ کے سوال کیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپنانے کا سب کو حکم دیا گیا ہے۔ شریعت و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اگر ہم آمادہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہر سال نئی رسم، بد دعا دینے کو دل چاہتا بھی۔ ہمارے محلے میں 2-3 دن پہلے مجھ سے کہا گیا تھا کہ نکاح آپ کو پڑھانا، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی متوسط گھرانے کی لڑکی، پتہ چلا کہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب واپسی ہوئی، ادھم برپا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کے سپاہیوں نے اٹیک کر دیا۔ پورے گھر کے اندر ہنگامہ۔ پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ ہلدی لوگ کھیل رہے، ہلدی۔ اچھا، صبح سے پتہ چلا کہ پنڈال بھی پیلا پیلا لگا ہوا، کپڑے بھی بچوں سے لے کر کے جوانوں تک سب کے پیلے پیلے، پنڈال بھی پیلا پیلا، کپڑے بھی پیلے پیلے، دوپٹہ بھی پیلا پیلا، اور ہاتھوں میں ہلدی، رخسار پر ہلدی، پیشانی پر ہلدی، اور ہلدی کھیلی جا رہی ہے۔ وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے، وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے۔ ان شیطان کی خالاؤں کو کوئی بتائے کہ یہ رسمیں ہیں جنہیں جاہلیت کی رسم سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک ایک رسم کو زمین سے کریت کر کے معاشرے کو ہماری ماں بہن بیٹیوں نے جہنم بنا ڈالا ہے۔ اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا، اس طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین پر مسکرانے کا حق نہیں دے گا۔ بہت ہم نے ڈرامے کر لیے، بہت غلطیاں کر لی، ہم نے بہت حرکتیں کر لی، بہت ناجائز کام کر لیے۔ اب توبہ کا وقت ہے۔ اگر توبہ پر آمادہ ہو جاؤ، آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج جب ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان ملاؤں کو کیا پتا، یہ کیا جانے کہ دنیا کی رنگینی کیا ہے۔ تم سے زیادہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، لیکن ہم اس کی حقیقت کو تم سے زیادہ سمجھتے۔ جس طریقے سے گائے پاخانہ کر دے اور اس کے پاخانے میں اناج کے دانے، گیہوں کے دانے پڑے ہو، وہ جم جاتے، وہاں ہریالی زیادہ رہتی۔
اگر کوئی شہری دیکھے کہے ماشاءاللہ کیا ہریالی ہے، کیا منظر ہے، تو دیہاتی یہی کہے گا کہ تم اس منظر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے نیچے گندگی چھپی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے صبا، جب چمن سے گزرے تو کہنا بلبل زار سے، سامنے ہے خزاں کا دن نہ دل کو لگانا بہار سے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہمیں ملا ہونے کا تانا دیا جاتا ہے کہ تم کیا جانو، منگنی میں انجوائے کرتے، بارات میں انجوائے کرتے، رسم و رواج میں انجوائے کرتے، مہندی میں اور ہلدی میں انجوائے کرتے، اور اس انجوائے کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی ملی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ جو تم انجوائے کرتے ہو اس کی حقیقت کا ہمیں خوب پتہ ہے۔ ایک ہی بس کے اندر ان چودھریوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت، امیروں کی جماعت بھی ہے، اور مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی جو جوان ہو چکی بچی ہے، سب بارات جا رہے ہیں، ان بچیوں کو بھی بھیج دو، ان ماؤں بہنوں کو بھی بھیج دو۔ صرف مرد نہیں گئے بلکہ گھر کی عورتوں کو بھی ہم نے بارات کے لیے نکال دیا۔ نماز کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ گھر کے اندر رہنے دینا، وہی اس کی نماز بہتر ہے، اور ہم نے 2 لقمہ کھانے کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عزت کو بسوں میں ٹھوس کر بارات میں جانے پر آمادہ کیا۔ بچی رو رہی، ہم بھی جائیں گے، ابا کہہ رہا اچھا معصوم ہے، ماں کہہ رہی جانے دو، کوئی روز روز تھوڑی جانا ہے، اس کی معصومیت کا تمہیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس بس میں لڑکی جو گئی ہے جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس بس کے اندر بیٹھی منچلے لوگ پیچھے سے کوئی کنکر مارتا ہے، کوئی گیہوں کے دانے مارتا ہے، کوئی انڈے مارتا ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے بتایا ایک بس کے اندر جو بس بارات میں گئی تھی، مسلمانوں کی بارات ہے، اور اس کے اندر کم سے کم 100 انڈے بس کے اندر مارے گئے۔ بس والا کہہ رہا تھا آئندہ میں اس گاؤں کی بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیسے مسلمان ہے بدنصیب، تمہارے نبی نے ہلڑ بازی کی تعلیم دی، ہردنگ مچانے کی تعلیم دی، ٹٹمے بازیاں سادگی ایمان کا حصہ ہے پیغمبر نے فرمایا تھا، اور یہاں بارات میں انڈے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ماں نے معصومیت پر اعتماد کر کے بارات میں بھیج دیا، اب منچلے لوگ اپنی طرف مائل کر رہے، کوئی نمبر مانگ رہا ہے، کوئی نمبر دے رہا ہے، نمبروں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس معصوم بچی کو بھیجا معصوم تھا، لیکن جب آ چکی ہے تو عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے، اب وہ نمبر بدل کے آئی ہے۔ ایک دن ہم نے اور آپ نے گوار، برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن حقیقت ہے، میں کہہ رہا ہوں گول گپے کے پیچھے جب ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی، تو اگر کوئی من چلا رات و دن محنت کرے، مائل کرے اپنی طرف، جب قرآن کہتا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دینا، یہ بہت نازک ہیں، صنف نازک انہیں کہا گیا چراغ خانہ ہے، چراغ کو دہلیز پر رکھ دو، ہوا چل رہی ہو تو گمراہی کے بغول چراغ کو بجھا دیا کرتے، ان کو گھروں میں رکھنا۔ لیکن ہم نے سوچا کہ ان ملاؤں کی بات ہے، فرسودہ خیالات کے لوگوں کی بات ہے، اور ان کی بات مانو نہ مانو، یہ چند سکوں کے لوگ ہیں، چند ٹکوں کے لوگ ہیں، یہ مسجد کی ٹوٹی چٹائی بسم اللہ کا گنبد ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری بات پر کان نہیں دھرا لوگوں نے، ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے تانے دیے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیا کر لوگے؟ مانو نہ مانو، اس حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں کہ میرا نام محمد ساجد ہے، بلکہ منبر پر اگر بیٹھا ہو اور ترجمانی کر رہا ہو تو اس حیثیت سے کہ محمد کا نائب ہوں جو کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی بات۔ مانو گے تو عافیت میں رہو گے، اور نہیں مانو گے تو جس بیٹی کے تعلق سے ہم سمجھا رہے ہیں وہی جب گھر سے بھاگے گی، حرام کا پلہ اس کے پیٹ میں ہوگا، مولویوں کے دروازے پہ جا کے ذلیل ہو کر کہو گے حضرت دعا کیجئے، لال دوپٹے والی تو گھر سے نکل کر کے عزت داؤں پر لگا چکی ہے، اب کیا کریں؟ اب آج ہماری بات پہلے نہیں مانی، آج تم مولوی کی تعویذ نہیں، پورے ملے کو اپنے گلے کا ہار بنا کر محلے محلے گھومو، تیری بیٹی واپس نہیں آ سکتی، اگر آ گئی تو تیری عزت نہیں واپس آ سکتی، یاد رکھ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان باتوں پر توجہ دینا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، اے عمر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، حالانکہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ تو ہم جب یہ پاتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ ہمیں اور پیغمبروں کی شریعت کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ دنیا دار اور دنیا کے مکار، چند پیسے کمانے والے، ناچنے والے، فلم میں کام کرنے والے یا فیلڈنگ اور بیٹنگ کرنے والے، چاہے وہ کرکٹر ہوں اور چاہے وہ جو ایکٹر ہوں یا کوئی اور ٹر ہوں، ہمیں ان کی زندگی کو اپنانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ پھر میں کیسے کہوں ان نوجوانوں کو، کیسے سمجھاؤں کہ حوض کوثر کے امیدوار ہو؟ کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھاتے ہو، پیغمبر کا نام لیتے ہو، پیغمبر پر درود پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہو، لیکن تمہارے چال ڈھال کا انداز کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ بالوں میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے بال اور یہاں سے بڑے بڑے بال، وہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر محسوس ہو رہا ہے۔ کھڑے کھڑے بال بتاتے ہیں کہ یہ سور اور خنزیر کے بالوں کی مشابہت ہے، اور ایک کتوں جیسے بال تم نے بنا رکھے ہیں۔ تم نائی کی دکان پر جا کر کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ لما جمع وفرا میرے پیغمبر کے بالوں کے کٹنگ کے انداز تھے، میرے بال بھی ویسے بناؤ کیونکہ میں محمد کا غلام ہوں؟ کیوں کہتے ہو کہ ان فوٹوؤں میں ٹنگے ہوئے جن پر خدا کی صبح و شام لعنت ہوتی ہے، تصویر جو نظر آ رہی ہے، ان تصویروں میں دیکھ کر کے ان میں سے کسی کے بالوں جیسے میرے بال بنا دو؟ ہماری قوم کا نوجوان کیوں ایسا کہتا ہے؟ اگر ایسا کہتا ہے تو پھر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر چکا۔ یہی نہیں بلکہ ان کرکٹروں کو، ان ایکٹروں کو، ان فلم سازوں کو، فلم میں کام کرنے والوں کو ماں بہنوں نے بھی دیکھ دیکھ کر کے، اور ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے دیکھ دیکھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالوں کا انداز یہ ہے تو بالوں کا انداز اختیار کر لیا۔ پہلے میں کہتا تھا داڑھی رکھ لو، سنت ہے، تو داڑھی پر اعتراض تھا ہماری قوم کے لوگوں کو کہ یہ 1400 سال پہلے محمد کا پرانا طریقہ ہے، ہم نہیں اختیار کریں گے۔ ایک کرکٹ کے میدان میں کرکٹر نے آ کر کے داڑھی کا مظاہرہ کیا، داڑھی رکھی اس نے۔ اب کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہماری قوم کا ہر نوجوان اب کہتا ہے کہ داڑھی رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ میرے پیغمبر وہ کام کرے اس پر اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر اپیل کی جائے تو اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر دعوت دی جائے تو اعتراض۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا جنازہ نکل چکا۔ جب کہوں کہ میرے محبوب کا چہرہ اپناؤ تو کہتے ہو طریقہ پرانا ہے۔ اور کرکٹ کے میدان میں ایک انسان جو چند سکوں سے مالا مال ہے وہ آ کر کے داڑھی رکھتا ہے۔ اب ہماری قوم کے نوجوانوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہن بیٹیاں جن کے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا عالم ہے شادی کر لو، تو بیٹیاں کہتی تھی کہ داڑھی سے وحشت ہوتی، داڑھی چبھتی ہے، داڑھی سے بڑی وحشت ہوتی، ہم نہیں داڑھی۔ کھڑے کھڑے موتنے والے سے، پیشاب کرنے والے سے، اسموکنگ کرنے والے سے، شرابی سے، کبابی سے رشتہ کر لیں گے، لیکن داڑھی والے سے وحشت ہوتی، پہلے وحشت ہوتی تھی۔ اب یہی حسین آئے، یہی محجبین ہیں، اور یہی ہماری قوم کی دوشیزائیں، اور یہی اسلام کی شہزادیاں جنہیں ہم حرام زادیاں کہا کرتے، اب انہیں بھی کوئی اعتراض رہی ہے۔ نبی کی سنت کے نام پر اگر کوئی چیز انجام پائے تو ہماری قوم کے لوگوں کو فرسودہ نظر آئے اور اس پر اعتراض ہو، اور جب وہی کام دنیا دار کرے، دنیا کے مالدار کرے، دنیا کے اندر شہرت یافتہ لوگ کرے، دنیا کے ڈگری والے کرے، دنیا کے منصب والے کرے، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کی قسم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ میدان محشر میں دیکھو گے، آقا کا چہرہ جب میدان محشر میں دیکھو گے، اور اظہار عظمت کو اللہ تبارک و تعالی جب محبوب کو بلا کر کے اظہار عظمت کرائے گا، میدان محشر میں جب دیکھو گے، دنیا کی ساری ڈگریوں اور دنیا کے سارے عہدوں اور منصبوں کو آگ لگانے کا دل چاہے گا۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ان لوگوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا، لوگوں کی نقالی کرتے کرتے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اگر انہوں نے پیپسی پی، کوکا کولا پیا، کھڑے کھڑے
پیشاب کیا کھڑے کھڑے، ہماری قوم کے لوگوں نے سنا شاید اسی میں عافیت ہے، اب ہم بھی کھڑے کھڑے موتا کریں گے اور کھڑے کھڑے پیا کریں گے۔ اگر انہوں نے سگریٹ پیا، سگریٹ پینا شروع کر دیا، اگر انہوں نے خالی پی تو خالی پیا، اور بھری پینا، ارے بھری سمجھتے ہیں، ارے آپ تو ماشاءاللہ ہوشیار ہے، دیکھا نہیں گاؤں کے اندر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو گھر ٹوٹے پھوٹے بکھرے اور اپنے تنوں پر گرے پڑے ہوتے، شام کو ہماری قوم کے 15-20 سال کے نوجوان ان کھنڈروں کی طرف ایسے جوق در جوق بڑھتے جیسے عمرے کے سفر پر روانہ ہو، اور کہاں جا رہے ہیں؟ گاجا پینے، بھنگ پینے، افیم پینے، چرس پینے، شراب پینے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ دیکھو جس میں نشہ ہو، چاہے وہ معمولی ہو یا زیادہ ہو، قطرہ ہو یا دریا ہو، اور چاہے وہ پیالے میں پی جائے یا کپ میں، حرام ہے، اور صرف حرام نہیں بلکہ ناپاک بھی۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن لوگوں نے نقالی کرتے کرتے اپنی عقل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برباد ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنی قوم کی بہن بیٹیوں اور بھائیوں سے سب سے کہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستہ بہت اونچا ہے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ اس لیے ڈگر چلو محمد الرسول اللہ کا، طریقہ اختیار کرو پیغمبر کا۔ دنیا ہنسے، تانے دے، گالیاں دے، مخالفت کرے، مخالف ماحول بنائے اور کہے کہ تم پیغمبر کی سنت و شریعت کو بدل ڈالو، پوری دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف آ کر کے یہ کہے کہ پیغمبر کی سنت کو بدلو، شریعت کو بدلو، ان سے یہ کہے، ان سے ہم یہ بتائے کہ سنت و شریعت کو بدلنا تو دور کی بات ہے، محبوب کے استنجا کے طریقے کو بھی ہم مسلمان بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ کون نہیں تیار؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے بھائی۔ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، جو گئے انہیں جانے دو، جو موجود ہے حلف لے، عہد لے کہ ڈگر پر چلیں گے پیغمبر کے، سنت اختیار کریں گے پیغمبر کی، شریعت پر چلیں گے پیغمبر کے، اور پوری دنیا چاہے ناراض ہو کچھ غم نہیں، جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ معاشرہ ایک طرف، زمانہ ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، بھائی بہن ایک طرف، اگر پیغمبر کی سنت کے راستے میں کوئی روڑا بننے کی کوشش کرے، اپنے پیروں کے ٹھوکر سے اسے اڑا کے رکھ دو، چاہے پربت ہو، پہاڑ ہو یا رائی ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں جو محمد مصطفیٰ کی شریعت و سنت کے راستے میں ہمارے لیے حائل ہو اور ہمیں عمل کرنے سے روکے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہے، اپنے اسلام پر فخر ہے۔ اگر مسلمان توبہ کر لے، جہیز سے توبہ کر لے، مسلمان رسم و رواج سے توبہ کر لے، منگنی سے توبہ کر لے، ہلدی سے توبہ کر لے، مسلمان کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانے سے، بد اخلاقی سے، شراب نوشی سے اور چرس سے، افیم سے، گاجے سے، یا نشے کے اور جو طریقے، چاہے انجیکشن لگا کر ہو، یا ٹوریکس اور کوریکس ٹانک پی کر کے ہو، یا پیٹرول سونگ کر کے ہو، یا سولیشن کو کھا کر کے سونگ کر کے ہو، جتنے طریقے ہیں نشے بازی کے، حرام کاری کے، تباہ کاری کے، بربادی کے، اگر مسلمان توبہ کر لے، کل میدان محشر میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، اور یہی مسلمان کہے گا مخاطب کر کے جنت کو، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے مہمان مقرر حضرت مفتی محمد ساجد صاحب رامپوری دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سے اور آپ سے یوں گویا تھے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں،
فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہم بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے انتہائی والہانہ انداز میں خطابت کو پیش کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت سے نوازے۔ یہ